جلیس صالح، جلیس صالح جو اس کو اس کی کمی بیشی پیار سے بتا سکے۔ تیسرا ہے تنقید اعداء۔ ہر انسان کے کچھ چاہنے والے ہوتے ہیں، کچھ نفرت کرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ کیا کیا کہتے ہیں، کیونکہ وہ نیکی میں بھی برائی ڈھونڈتے ہیں، اس کو سننا۔ اس کی ایک مثال تو آج تک ملتی ہے۔ شیخ سعدی سے کسی نے پوچھا کہ تم نے یہ سب کچھ کیسے حاصل کیا؟ کہا اپنے دشمنوں سے۔ کہا وہ کیسے؟ دشمنوں سے کیسے؟ کہا دشمن ہمیشہ برائی ڈھونڈتا ہے، اچھائی نہیں ڈھونڈتا۔ جو وہ میری کمی اچھالتے میں فوراً اس کو چھوڑ کے پیچھے ہٹ جاتا تھا۔ اور چوتھا ہے محاسبہ نفس۔ محاسبہ نفس، کوئی بھی نہیں ہے تو خود اپنا محاسبہ کی، یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ کیا ہے، یہ نہیں کیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تبلیغ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے یہ چاروں چیزیں جمع کی۔ بہت سے اہل اللہ اس میں چل رہے ہوتے۔ ہم سبق پڑھ رہے تھے تو مولانا ظاہر شاہ صاحب کی خدمت میں ایک شخص آیا، بڑے مفلوق الحال سے، اور کان میں بات کرتے کرتے اٹھ کے چلے گئے۔ مولانا نے فرمایا جانتے ہو یہ کون تھے؟ ہم نے کہا یہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے، اور میرے کان میں آ کر کہہ گئے کہ میں چلا لگا کے جا رہا ہوں، تبلیغ میں نور ولایت نہیں ہے، نور نبوت ہے۔ حضرت لاہوری کا کشف بڑا مشہور تھا، بہت صاحب کشف ہستی تھے۔ آگے ان کے پاس خلفاء میں بھی وہ چیز منتقل ہوئی۔ تو یہ مجھے اس بچے کی برکت سے واقعہ یاد آیا کہ کنز کا سبق ہو رہا تھا ہمارے، یعنی ابتدائی سال تھے ہمارے، ابتدائی، میرا خیال تیسرا سال تھا۔ تو فرمایا کہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس میں نور نبوت ہے۔ دوسری شکل یہ ہو جاتی ہے کہ 10-15 مسلمان مل کر جب 40 دن مسلسل اعمال خیر میں لگتے ہیں، یا 4 مہینے یا 1 سال، تو وہ ایک ولی کامل کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ قائم مقام ہوتا ہے ولی کامل کی، جس سے زندگی بدلنا شروع ہوتی، وہ بھی صحبت کامل کا درجہ پا لیتی ہے۔ وہ چیز کہ وہ 10 آدمی 15 آدمیوں کا مسلسل دعوت تعلیم ذکر عبادت خدمت، دعوت تعلیم ذکر عبادت خدمت، اس میں لگنا، اس میں لگنا، اس میں لگنا، تو وہ تزکیہ اس سے ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اس لیے تو لوگوں کی زندگیاں بدل رہی کہ وہ ایک صحبت کامل کا مرتبہ بن جاتا ہے۔ 10-15 درمیانے درجے کے مسلمانوں کا اکٹھے ہو کر چلنا ایک ولی کامل کا درجہ اختیار کر لیتا ہے۔ تیسرا، جب سفر ہوتے ہیں تو لوگوں کی تنقیدیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ بھی اس میں پورے موقع موجود۔ چوتھا، گھر سے نکلے ہوتے ہیں تو اپنا محاسبہ بھی اس میں موجود، کہ جو ہمارے مذاکرے ہوتے ہیں وہ جلیس صالح ہیں۔ دوسرا جلیس صالح، تو جو مذاکرے ہوتے ہیں بھئی یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ جلیس صالح۔ تیسرا، لوگوں کی تنقید ہے، اس سے سیکھنا چاہو تو وہ راستہ بھی موجود ہے۔ چوتھا، آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے، گھر سے باہر ہو تو آپ اپنا مراقبہ محاسبہ کر کے بھی لے سکتے ہو۔ صحبت کے مواقع بھی موجود ہیں، محاسبہ نفس کے مواقع بھی موجود ہیں، جلیس صالح کے مواقع بھی موجود ہیں، اور تنقید اعداء کے مواقع بھی موجود ہیں۔ باقی چیز ہے ذکر۔ پہلے ذکر کی حقیقت سمجھو۔ ذکر یاد کرنے کو کہتے ہیں۔ زبان سے اظہار اس کا ایک درجہ ہے، اعلیٰ درجہ ہے یاد۔ ذکر کا اصل مطلب ہے یاد۔ تمہیں بیٹھے بیٹھے گھر یاد آتا ہے، ایک کیفیت بنتی، اس کا نام ہے ذکر۔ تمہیں بیٹھے بیٹھے کچھ دوست یاد، جیسے ابھی مجھے بیٹھے بیٹھے ایک سینٹر ماڈل اسکول یاد ہے، اس کو پورا ایک نقشہ یاد ہے۔
اس کو کہتے ہیں ذکر، یاد۔ زبان پر اس کا اظہار ہے۔ تو پہلے میں نے اظہار کیا، میں یوں پہنچا، مجھے لڑکا ملا، میں نے اس کو یوں دیکھا، میں نے اس کو یوں دیکھا، میں نے اس کو یوں دیکھا، پھر وہ اس کا زبان نے، دل کی کیفیت کا نام ہے ذکر۔ زبان اس کے اظہار کا ذریعہ ہے۔ ہم ایک تاثر خطا میں مبتلا ہیں۔ ہم ذکر سمجھتے ہیں جو مشائخ نے بتایا، اس خطا سے نکلو، اس خطا سے نکلو۔ ہم ذکر سمجھتے ہیں جو مشائخ بتائیں، جو میرے نبی نے بتایا اس کو ذکر ہی نہیں سمجھتے۔ جو ذکر میرے نبی نے بتایا اس میں نور نبوت ہے، جو ذکر مشائخ نے بتایا اس میں نور ولایت ہے۔ نور ولایت اور نور نبوت میں کتنا فرق ہے۔ سورج آئے تو ستارے نظر نہیں آتے، سورج کی روشنی میں تارے نظر نہیں آتے۔ تبلیغ نے ذکر مسنون، تبلیغ میں تو ذکر ہے۔ ہم بیٹھے ہوئے تھے، مولانا عبداللطیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت رائے پوری کے خلفاء میں سے تھے۔ وہ بڑے سیدھے سادے بزرگ تھے، پنجابی بولتے تھے۔ ہم ملے، پوری جماعت کہنے لگے تسی بہتا کھایا کرو، تسی ذکر بہت زیادہ کر دے جا۔ تو ہمارے امیر تھے قاضی مسعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ پیر خورشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بھی تھے، وہ تبلیغ میں بھی بڑے فعال تھے، امیر تھے۔ کہنے لگے حضرت ہم تو صرف مسنون ذکر، ہم کیا ذکر کرتے ہیں؟ ہم تو کوئی زیادہ ذکر نہیں کرتے، ہم تو بس یہ 3 تسبیح پڑھتے ہیں صبح شام کا، یہی تا ذکر ہے۔ پھر تسی دعوت دین دیو یہ سب تو وڈا ذکر ہے، تسی اللہ دی گل کر دیو یہ سب تو وڈا ذکر ہے۔ اتنے پیار سے انہوں نے ہمیں یہ بات بتائی۔ پہلے بچوں اس خطا سے نکلو، اصل ذکر وہ ہے جو میرے نبی نے بتایا، وہ ہے ذکر اصل جس میں نور نبوت ہے۔ باقی جو اذکار ہیں وہ بعد کے زمانے کی پیداوار ہیں، علاج کے لیے وہ استعمال کیے گئے، اور اس میں مشائخ اہل اللہ اولیاء کرام کا نور ہے۔ میرے نبی کی زبان سے نکلا ہوا ذکر، اس میں میرے نبی کا نور ہے۔ اب صبح و شام کی دعائیں اہتمام سے پڑھو۔ میں نے 1974 میں پڑھی تھی الادب المفرد، تو ہمارے استاد مولانا نظر الرحمان صاحب نے فرمایا ابھی سے یہ یاد کر کے پڑھنا شروع کرو، تمہیں شیطان کہے گا جب پڑھ لیں گے پھر اس کے بعد اس کو ہم یاد کریں، ابھی یاد کرو، ابھی پڑھو۔ 1974 اور آج 2017 مسنون دعائیں میری زندگی میں داخل پھر حسن حسین سے صبح و شام کی دعا۔ میں نے مولانا سعید خان صاحب کا ذکر دیکھا، ہر موقع پر جو دعا میرے نبی نے مانگی وہ زبان سے نکلتی تھی، ہر موقع پر۔ ٹھک ٹھک، کمپیوٹر نہیں ہوتا جیسے۔ میں اس شخص پہ کیوں نہ قربان ہوں، میں نے کوئی چیز سنت سے ہٹ کر دیکھی کوئی نہیں۔ جس موقع پہ جو میرے نبی کی زبان سے نکلا ایک دم ان کی زبان سے نکلتا تھا۔ میں پہلے صرف صبح شام کی دعائیں پڑھتا تھا، پھر ان سے متاثر ہو کر میں نے موقع موقع کی دعائیں دیکھنا شروع کی۔ اس موقع ہنستے ہوئے کیا ہو، روتے ہوئے کیا ہو، کھاتے ہوئے کیا ہو، سوتے ہوئے، کمرے میں داخل ہیں تو کیا، نکلیں تو کیا۔ بچوں ذکر وہ ہے جو میرے نبی نے بتایا، اس کے ساتھ دعوت کے اعمال، یہ پورا پیکج اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ تو اس سے آپ کی میری زندگی میں تزکیے کے سارے اسباب موجود ہیں، سارے اسباب۔ میرے نبی کے بتائے ہوئے اذکار میں تزکیے کا پورا سامان موجود ہے، پورا سامان موجود ہے۔ تو تبلیغ کی نقل و حرکت میں صحبت کا پورا سامان موجود ہے۔ اس لیے میں کہہ دوں، حاشا وک اللہ، میں تقابل کرتا ہوں، نہ تردید کرتا ہوں، نہ تنقیص کرتا ہوں۔ تمہارا ذوق ہے مبارک ہو، لیکن اس کو فارغ ہونے کے بعد تمہیں شوق ہے تصوف میں آگے جانے کا، تو تم کسی
سے بیعت ہو جاؤ، مجھے کوئی اشکال نہیں، کوئی اشکال نہیں۔ ہاں جو میری ترجیحات ہیں وہ میں تمہیں بتاتا رہوں گا۔ میری ترجیحات میں تبلیغ، یہ شکل تبلیغ نے قائم کی۔ تبلیغ اس وقت بازار میں بکنے والا سودا ہے، اور اس کے افادے استفادے کی شکلیں اس سطح پر آئی ہیں کہ قرن اول کی یاد تازہ ہو گئی، اور وہ ان لوگوں نے تبلیغ سے استفادہ کیا ہے جو آج تک 14 صدی میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ گونگے دائی بن کے چل رہے۔ کبھی سنا گونگے دعوت دے رہے ہیں؟